گریڈ 8 کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اردو کی کتاب سے ہم پڑھا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنا ہے، اس لیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندے نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ اس شعر میں شاعر اپنے دل میں موجود اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک نافرمان بندہ ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر صرف اور صرف تیرا ہی اختیار ہے، اور اس بات کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا کہنا نہ ماننے والا شخص بھی تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ دوسرا شعر ہے: گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا کیوں کر ادا تیرا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم پر سب سے پہلا حق تیرا ہے اور اس حق کو ادا کرنا ہم پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہم پر یہی ہے کہ ہم روزہ رکھیں، نمازیں ادا کریں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ شاعر کہتے ہیں مگر ہم سب سے زیادہ اس کی ادائیگی میں ہی غفلت برتتے ہیں اور اب اللہ کے حق کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ یہ غافل بندے کس طرح تیرا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اگلا شعر ہے: محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا ہے نہ محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا۔ اس شعر میں محرم کا مطلب ہے رازدار، لہٰذا شاعر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تیری عظمت کے پوشیدہ رازوں سے واقف نہیں ہیں اور وہ جن پر راز عیاں ہو گئے ہیں سب برابر ہی ہیں، کیونکہ جن کی نظروں سے یہ پردے اڑ گئے وہ بھی تیری عظمت کے راز بتانے سے قاصر رہے، اسی لیے محرم و نامحرم کا حال ایک جیسا ہی ہے۔ اگلا شعر ہے: جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ اس شعر میں کملی میں مگن ایک محاورہ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی کسی کی پرواہ نہ ہونے کے ہیں، لہٰذا اس شعر میں شاعر کہتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اس کا قرب حاصل کر لیتے ہیں وہ اس فانی دنیا کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کی نظروں میں شاہی لباس کی کوئی وقت نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں وہ شاہی لباس اچھا لگتا ہے، انہیں تو اپنی گدڑی اور فقیرانہ زندگی بہت بہتر لگتی ہے اور وہ اسی میں مطمئن رہتے ہیں۔ عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یاں، ہیں خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس شعر میں بھی شاعر نے محاورہ استعمال کیا ہے بن آنا۔ بن آنا کا مطلب ہے مراد حاصل ہونا یا تدبیر کارگر ثابت ہونا، لہٰذا شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عظمت و بڑائی کو ماننے والا ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو مانے بغیر کسی کی مراد حاصل نہیں ہوتی، کوئی بھی مراد حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا سب کو معترف ہونا پڑتا ہے۔ اب اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس دنیا میں بڑے کر و فر سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور نہایت ہی متکبر اور مغرور ہوتے ہیں، مگر وہ متکبر اور مغرور لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔
اور سر کو جھکاتے ہیں۔ اس سے اگلا شعر ہے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو تو دنیا کی ہر شے میں نظر آتا ہے، وہ صرف تیرے ہی آگے اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں، اپنے درد کا مداوع بھی تجھی سے چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے دکھوں کا مداوع کرنے والا صرف تو ہی ہے، تیری ذات کے سوا کوئی دوسرا ان کے دکھ اور درد کو کم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے وہ تجھ سے ہی اپنی تکالیف کا شکوہ و شکایت کرتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق کہتے ہیں آسمان کو، آسمان کے کناروں کو۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اب تیری محبت کی خوشبو سارے سنسار میں پھیل جائے گی۔ وہ اپنے کو اس کا بہت بڑا خوشبو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں، کہ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں بولتا ہوں اللہ کے لیے اور اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کی تاثیر ہر گھر گھر میں جائے گی، اور ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی باتوں کی خوشبو، اللہ کی ذات کی آگاہی ہر گھر گھر پھیل جائے گی۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ تیری محبت کی خوشبو سارے سنسار میں پھیل جائے گی، کیونکہ خوشبودار ہوا اسے سارے عالم میں گھر گھر لے کر جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور حمد و ثنا کے ذریعے اب گھر گھر اس خوشبو چلی جائے گی۔ یہ پیغام صبا کہتے ہیں خوشبودار ہوا کو، جو باغوں سے آتی ہے۔ اس شاعر کہتے ہیں کہ میری حمد و ثنا بالکل پھولوں کی خوشبو کی طرح ہیں، اور ہوا اسے لے کر گھر گھر پھرتی ہے۔ اس لیے ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ خوشبو ہر گھر میں پھیل جائے گی۔ آخری شعر ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ یہ ہم کا آخری شعر ہے، جس میں شاعر اپنے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے توصیفی کلمات جو کہ ذات باری تعالیٰ کی شان میں بیان کیے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا ہر بول دل سے ٹکراتا ہے، کیونکہ ان کا انداز بیاں اور لوگوں سے بہت مختلف ہے۔ اس لیے وہ جو حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں وہ لوگوں کے دل پر ضرور اثر کرے گی۔ آخر میں حالی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ حالی کا جو انداز بیاں ہے وہ سب سے مختلف ہے، اور ایسا ہے جو دلوں میں اتر جاتا ہے۔ شکریہ۔